الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان مكين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ولذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم مزار ملت، معزز سامعین کرام، عزیز بھائیو، ابھی 25 پارہ سورۃ الشعراء کے 13ویں سے لے کر 13, 14, 15, 16, 16 تک 4 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان کا ترجمہ ہے شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو مقرر فرمایا، اسی دین کو جاری فرمایا، واضح فرمایا، ما وصى به نوحا، جس دین کی وصیت اللہ نے تاکید حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور جس دین کی وہی آپ کی طرف کی، آپ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، اور جس دین کی وصیت تاکید اللہ نے حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو کی. یعنی یہ دین کوئی نیا نہیں ہے، دین ابتدائی سے ہے. جس دین کی وصیت حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی ہے، وہی دین کی وہی ہم نے آپ کی طرف کی ہے. خلاصہ ترجمے کا کس بات کی وصیت کی ہے، کس بات کی تاکید کی ہے؟ سب کو، تمام انبیاء کو، ناقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، دین کو قائم رکھو. دو ہی معنی ہیں، جب دین قائم ہو گیا تو قائم رکھنا ہے، جہاں دین قائم نہیں ہے وہاں قائم کرنا ہے. جو دین کی طرف نہیں ہے انہیں دین کی طرف بلانا ہے، جو دین کی طرف آ گئے دین پر جمانا ہے. انبیاء کرام کو یہ اس بات کی وہی وصیت فرمائی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس میں تفریقہ مت پیدا کرو. یعنی جن باتوں پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، سب ساری کی ساری امت اس پر اتفاق کے ساتھ اسے قبول کرے، اس میں کسی قسم کا تفریقہ نہ ہو. سب یعنی ایمان لائے جن جن باتوں پر ایمان لانے کو حکم دیا گیا. ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، لیکن یہ جو جس بات کی تعلیم دی گئی ہے ان انبیاء کو، کبر بہت بھاری ہے، گرا ہے، جس بات کی طرف آپ بلاتے ہیں. کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرماتا ہے کہ جس کی طرف آپ بلاتے ہیں یہ ان پر بھاری ہے. ما تدعوهم الیہ، وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کو ماننا، یعنی رسول کو ماننا، آخرت کو ماننا. جس بات کی طرف آپ یہ دعوت دیتی ہیں ان پر بھاری ہے، گرا ہے، یہ قابل برداشت نہیں ان کے لیے. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ،
لیکن بات یہ ہے کہ اللہ یتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے، اپنی طرف چن لیتا ہے کہ ویہدی الیہ من ینیب، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انابت کو اختیار کرے، انابت یعنی توبہ کر کے اطاعت کی طرف مائل ہو جائے، اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ جو باتیں بیان کی گئی، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے اپنی جانب الیہ، اور جو اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہے اللہ اسے اپنی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے تفریقہ نہیں پیدا کیا، اور خاص طور پہ کیونکہ اس وقت جو قومیں تھی اس سے پہلے جن انبیاء پر ایمان لانے کے بعد بھی تفریقہ پیدا کیا، ان کی طرف اشارہ ہے، جیسے یہود و نصارہ۔ اما تفرقوا، انہوں نے تفریقہ پیدا نہیں کیا، اختلاف نہیں کیا، من بعد ما، مگر الا من بعد ما جاءهم العلم، یا کہ جہالت کی بنیاد پر نہیں انہوں نے یہ تفریقہ نہیں، بلکہ علم آنے کے بعد بھی، مگر یہ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، اس نبی کی عظمت کا علم آ چکا ہے، اسلام کی حقانیت کا علم آ چکا ہے، اس کے علم آنے کے بعد بھی اپنے انبیاء کی بھی کتابوں کے علم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے تفریقہ پیدا کیا، خود اپنے انبیاء کی تعلیمات میں تفریقہ پیدا کیا، اختلاف پیدا کیا۔ اور ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم بغيا بينهم، یہ اختلاف کس بنیاد پر؟ آپسی حسد کی وجہ سے، عداوت کی بنیاد پر۔ اس نبی سے جو اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس نبی کی حقانیت کو ماننے کی یعنی مطلب ہے کہ ماننے سے کافی نہیں بلکہ ایمان بھی رکھنا ضروری ہے، کہ جاننا ہی کافی نہیں بلکہ ماننا بھی ضروری ہے۔ جاننے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ آپسی حسد کی بنیاد پر اس نبی سے انہوں نے یعنی اس کو جاننے کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا، انکار کیا، تفریقہ پیدا کیا کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، آپ کے رب کی طرف سے یہ بات پہلے ہی طے نہ ہوتی۔ کلمت کس بات؟ کیا بات طے نہیں ہوتی؟ کہ ان کے عذاب میں ڈھیل دی جائے، تاخیر کی جائے، فوراً عذاب ان پر نازل نہ کیا جائے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، لقضی بینہم، تو ان کا کام تمام پورا کر دیا جاتا، جیسا کہ دوسری امتوں میں ہوا ہے، نوح علیہ السلام کی امت کو تباہ تارک کر دیا گیا، قوم عاد سمود، اس طرح اس امت کو بھی تباہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے، موقع دیا ہے، ڈھیل دیا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد یعنی جو تفریقہ کون پیدا کی؟ یہود و نصارہ کے بعد اب کون تھے؟ مشرکین، جو یعنی اس کلام الہی کا مسلسل انکار کر رہے تھے، انہی کی دعوت کے لیے جو کلام نازل ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اس کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد، یعنی جو کتاب ان کے لیے نازل کی گئی، کہ ان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، لفی شک منہ، یہ اس کتاب کے بارے میں شک میں ہے، ایسے شک میں ہے مریب جو ان کو اضطراب میں ڈالتا ہے۔ جو انسان شک میں ہوتا ہے مضطرب ہوا کرتا ہے، بے چین ہوا کرتا ہے، یہ ایسا شک ہے کہ جو ان کو بے چین کیا ہوا ہے۔ اب چین کب حاصل ہوگا؟ اسلام کی طرف آئیں گے تو چین حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس تفریقے کی بنیاد پر جو اس میں تفریقہ ہوا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ہے کہ چند باتوں کی تعلیم دی ہے کہ ان کو بلاؤ، یعنی جو عقل سلیم رکھتے ہیں یقیناً آ جائیں گے، آئے بھی، خود یہود و نصارہ بھی بہت سے آئے، یعنی فلذالک، تو اس بنیاد پر، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے دین کو تباہ کر چکا ہے، اس دین کی اصلاح کے لیے، یہ کہ جو دین مقرر کیا گیا ہے صحیح، اس دین کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ادعو، بلاؤ، دعوت دو، فلذالک ادعو۔ اس میں 10 باتیں بیان کی گئی لائن سے، فلذالک فادعو واستقم کما امرت، اور جیسا کہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا اس پہ جمے رہو، ولا تتبع اهواءهم، ان کی خواہشات کی بات پیروی مت کرو، ان کی خواہشات کو نہ مانو، ولا تتبع اهواءهم، اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ قل، اور کہہ دو، اگر وہ اپنے خواہشات کو منوانے کے لیے آئے تو کہہ دو، قل آمنت بما انزل من کتاب، میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے جو کچھ کتاب کو نازل فرمایا، جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی آسمانی، ان سب پر میں نے ایمان لایا، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، امرت، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں، کہ اس کا ارشاد ہوتا ہے ربنا وربکم، ہمارا رب تمہارا رب ایک ہی ہے، ہمارا رب تمہارا رب ہے، ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اس کے باوجود تم نہیں مانتے تو ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے اعمال کی جزا عطا فرمائے گا، ولکم اعمالکم، تم نہیں مانتے تو تمہارے لیے تمہارے اعمال کی سزا ہے، لا حجت بیننا وبینکم، اس کے بعد اب کوئی ہمارے درمیان تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے، کوئی زبردستی یعنی اسلام کی طرف مطلب ان کو جھکایا نہیں جائے گا کہ یہ حجت تمام ہو گئی، اس دلائل پورے ہو گئے، لا حجت بیننا وبینکم، اور اب اس کے بعد بھی نہیں مانتے ہیں تو اللہ یجمع بیننا، تو ترجمہ پھر وضاحت کیا جا رہا تھا کہ سمجھنا آسان ہو، اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جمع کرے گا، کہاں؟ جس کو یوم محشر کہا جاتا ہے، حشر کے معنی خود جمع کرنا، اللہ ہمیں جمع کرے گا،
इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ लौटना है, यानी सबको वहाँ जाना है, इलैहिल मसीर। उसका इरशाद होता है कि वल्लज़ीन युहाज्जून फिल्लाह, जो अल्लाह के बारे में बहस करते हैं, अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानते हैं, कि अल्लाह वल्लज़ीन युहाज्जून फिल्लाह मिन बादि मा स्तुजिब लहू, के बाद इसके कि उसे कबूल कर लिया गया, कि यानी लोग जौक दर जौक से कबूल करते जा रहे हैं इस दीन को, कि हुज्जत हम दाहिदा, तो उनकी हुज्जत, किनकी हुज्जत? यहूद व नसारा और काफिर और मुशरिकीन की हुज्जत ये बेकार है, लघु है, यानी बेसबात है, इसके लिए कोई सबात नहीं है कि इंद रब्बी, उनके रब के पास, वालहुम गज़बुन, और उन पर अल्लाह का गज़ब है, वलहुम अज़ाबुन शदीद, और उनके लिए सख्त अज़ाब है। मोहतरम हाज़रीन, अभी ये सूरह शूरा के यानी जो 4 आयत करीमा की तिलावत, उसका तर्जुमा किया गया। आइए इसकी मुख्तसर सी तशरीह और तफसीर की तरफ। इन आयत से पहले अल्लाह ताला अपनी कुदरत और अपनी अज़मत किस एतबार से जो अल्लाह ने बंदों के जिस्मानी तकाज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले उनको जिक्र फरमाए। आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है, तुम्हारे लिए अल्लाह ने तुम्हारे जोड़े बनाए, और तुम्हारी सहूलत के लिए तुम्हारे, यानी यहाँ तक कि तुम्हारे ही नहीं तुम्हारे जानवरों के जोड़े बनाए, तुम्हें फैलाया। इससे पहले आप सुन चुके हैं, तुम्हें फैलाया। आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ उसके पास है, हर किस्म की रिस्क रोज़ी वगैरह की कुंजियाँ उसके पास है। आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है। ये सारी की सारी चीज़ें यानी ये किस बात से ताल्लुक़ रखती है? इंसान के ये मादी जिस्म की ज़रूरियात तकाज़ों से ताल्लुक़ है। इंसान सिर्फ जिस्म ही का नाम इंसान नहीं, इंसान जिस्म रूह का नाम है। जिस्म रूह से यानी ये इंसान तरकीब पाया है, बल्कि इंसान का जिस्म भी नहीं बना, पहले रूह बनी, हज़ारों साल बनी होगी पहले। अभी इंसान आया भी नहीं था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से अल्लाह ने आलम अरवाह में तमाम के तमाम बनी आदम को मानने वाले, ना मानने वाले, काफिर, यहूद, नसारा, अहले ईमान, सबको निकाल कर अल्लाह ने अहद दिया। तो रूह तो पहले बन चुकी है, उसके तकाज़े तो और बढ़कर है। रूह के तकाज़े इस दुनिया में, रूह और जिस्म को जब यानी रूह गुनाहों से पाक थी, इसे जो भी आया इस्लाम के साथ आया, लेकिन जिस्म से जब मिला ख्वाहिशात नफसानी वगैरह के ज़ेर असर, माहौल के ज़ेर असर, उसने उस अहद को भूल गया जो अहद करके आया था, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। तो अब यहाँ उसके बाद अल्लाह ताला कि अल्लाह ने जब जिस्म को पैदा किया तो जिस्म के जिंदा रहने के इतने बड़े असबाब पैदा किए, इतनी बड़ी ज़मीन पैदा किया, इतना बड़ा आसमान पैदा किया, चांद और सूरज, जबकि जिस्म मकसूद नहीं। तो चुनाचे जब जिस्म को पैदा करके अल्लाह ताला उसके बका के इतने असबाब पैदा फरमाए, क्या रूह को पैदा करके यूं छोड़ देगा? तो अल्लाह ने रूहानी जिंदगी के लिए अल्लाह ने अपने कलाम पाक को नाज़िल फरमाया। इसी रूह, जैसे खाने पीने के लिए, मतलब जैसे जिस्म की बका किससे? खाना पीने से। तो रूह की बका किसी वही से है। तो अल्लाह ने अंबिया के सिलसिले को जारी फरमाया, फिर अंबिया के बाद उनके जानशीन औलिया के सिलसिले को जारी फरमाया, उलमाए रब्बानीन के सिलसिले को जारी फरमाया। ये किताब, ये जिक्र इलाही, ये दुरूद शरीफ, ये सारे के सारे तस्बीह, ये तहलील, ये सब किसकी ग़िज़ा है? रूह की ग़िज़ा है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इतनी अजीम कायनात जो बनाई जिस्म के मादी तकाज़ों के लिए, तो रूहानी तकाज़ों के लिए तो और बड़ी कायनात है, और बड़ी कायनात है, जो कायनात के जिस बाद हिस्से को तो लोग बात देखते हैं, बाद अल्लाह वाले तो वो चीज़ देखते हैं जो हमारी निगाहें में नहीं जानती, इतनी वसी रूहानी कायनात है। ये किसके तकाज़े हैं? अब उसी दीन की असल जो बुनियाद है वो ईमान है। ईमान हो तो उसके बाद फिर ईमान के फिर शाखें होंगी, फिर ईमान के जो फल होंगे, समरात होंगे। पहले तो ईमान जड़ है, इसलिए जो ईमानी से मुंह मोड़ रहे हैं, यानी जो रूह का जो पहला तकाजा है उसकी तरफ यानी से दावत दी गई। और जो लोग कहते थे कि हमारा दीन, आज भी बाज़ लोग ना समझे से कहते हैं इस्लाम नया है, हमारा दीन तो पुराना है। अरे इस्लाम यानी कोई नया दीन नहीं, वही दीन है कि जिसकी हर ज़माने में अल्लाह ताला ने मतलब है कि अंबिया किराम की जिसकी वसीयत करते रहा, जिसकी वही करते रहा, तो इसकी इब्तिदा अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो इसके अहकाम को ये नए नहीं है, इसकी बुनियादें तो पहले ही से है। यानी मतलब है कि दीन इस्लाम की बुनियाद कोई यानी 1400 साल पहले दीन इस्लाम की बुनियाद नहीं रखी, याद रख लीजिए। असल यानी दीन की बुनियाद है वह है तौहीद, रिसालत, यानी ईमान बिल आखिरत। अब उसके बाद ये इसके ताल्लुक में वाली बहुत सी बातें हैं, तकदीर पर ईमान लाना, हिसाब किताब वगैरह सारी, लेकिन असल बातें हैं। असल इसलिए कुरान करीम में इन 3 उसूलों पर बहुत कसरत से जोर दिया जाता है। तो तीनों को मान लेता है तो सारे ईमानियत को मान लेता है। ईमान मुफस्सल में जो जो बातें बयान की गई वो सारी की सारी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। 3 बुनियादी। तो यह अब इसमें बताया गया कि ये
ہر زمانے میں ہر نبی کو 3 باتوں کی تعلیم دے دی، یعنی ہر امت، یعنی جتنے انبیاء کی امتیں گزری ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تفریقہ مت پیدا کرو. یہ ہر زمانے میں ہر نبی کو تعلیم دی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے کے سارے احکام عام ہیں. ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. یعنی اور دین کیا ہے، دین کے اصول کیا ہے ابھی بتایا گیا. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور ایمان بلا اللہ کے جب رسول پر ایمان لائیں گے تو یقیناً جو کتابیں وہ پیش کریں گے اس میں خود بخود آ جائے گی. یعنی جو چیزیں جتنی ایمانیات سے متعلق ہے اس کا تعلق 3 سے ہوگا. تو چنانچہ یہ تینوں اصول ہر زمانے میں رہے. اس لیے یہ اسلام کا جو اصول ہے 1400 سال کے نہیں ہے، یہ ہزاروں سال سے ہے. اب رہا یہ کہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے شرع لکم، شریعت اسی سے شروع کرنا، یعنی طریقہ جاری کرنا، سنت بنانا. تو شرع یہاں فعل کے یعنی ورب کی صورت میں اللہ نے بیان فرمایا. تو انشاءاللہ اسی 25 پارے میں شریعت کی تفصیل بیان کی جائے گی کہ شرع کہ اللہ نے مقرر فرمایا، اللہ نے واضح فرمایا. لکم من الدین، تمہارے لیے وہی دین، من الدین ما وصى به، کہ وہی دین جس دین کی اللہ نے تاکید، وصى کے معنی عربی زبان میں کسی بات کا حکم تاکیدی طور پر دینا. اردو زبان کی طرح مرنے کے پہلے جو انسان وصیت کرتا ہے وہ وصیت نہیں. عربی زبان میں تواصو، وصى، اوصى سارے معنی ہیں کسی بات کا حکم پوری تاکید کے ساتھ دینے کے لیے. اور تواصو بالحق، حق کی پوری تاکید کے ساتھ ایک دوسرے کو وصیت، یعنی مرنے سے پہلے حق کی وصیت کرنے معنی نہیں ہوں گے. تو یہ وہی دین ہے کہ جس کی تاکید اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمائی. اب رہا ہے کہ سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس سے پہلے آدم علیہ السلام بھی پہلے تھے. بات یہ ہے کہ یہاں پر یعنی بلایا جا رہا ہے کفار، بلایا جا رہا ہے ان کو جو منکر تھے، مشرکین کو اللہ تعالیٰ کی طرف. اور سب سے پہلے دنیا میں وہ نبی، بلکہ سب سے پہلے رسول جو کافروں کی طرف بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام. احادیث سے ثابت. کیوں آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو اکیلے آئے تھے، کوئی کافر ہونے کا سوال ہی نہیں. ان کے فضل سے شیس علیہ السلام تھے، کافر تھے ہی نہیں. تو کافروں کی طرف جس رسول کو بھیجا گیا، جیسے حدیث شفاعت میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یعنی اس تفصیلی یعنی روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے رسول کی طرف جاؤ. سب سے پہلے رسول کی طرف جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام. وہاں کس کا ذکر آتا ہے؟ رسول یعنی جسے نئی شریعت کے ساتھ یعنی احکام کے ساتھ بھیجا گیا. اس لیے اول رسول کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام. ورنہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں نکاح کس سے کیا جاتا؟ سارے کے سارے عوامل، نواہی، شریعت کے باضابطہ مدونہ اصول کی ابتدا کس سے ہوئی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے. ورنہ نکاح کس سے کیا جاتا؟ کہ سب بہنیں تھے. اتنی رعایت رکھی گئی، ایک وطن میں لڑکا ہوتا، لڑکی ہوتی، تو دوسرے وطن میں دوسرے دن یعنی بہت تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ حضرت حوا حاملہ ہوتی، تاکہ زمین میں ہزاروں انسانوں کو پھیلا دینا ہے تیزی کے ساتھ. تو چنانچہ ایک وطن کا لڑکا دوسرے وطن کی لڑکی سے نکاح ہوتا، یعنی ایک معنی میں بہن ہی ہوتی. کیونکہ وہ لڑکی بھی جو ہوتی حضرت آدم علیہ السلام ہی کی بیٹی ہوتی، یہ لڑکا بھی ہوتا حضرت، کیوں کوئی صورت نہیں تھی. پھر بعد وقت آگے چل کے بہت سے ایسے احکام ہیں جب مکمل صورتیں جب کفر شرک کی طرف لوگ مائل ہوئے تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو مکمل شریعت کے ساتھ بھیجا گیا، نواہی عوامل کے ساتھ بھیجا گیا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا. اور 5 انبیاء کا اس میں ذکر کیا گیا کہ یعنی یہ 5 انبیاء ہی نہیں اور بھی انبیاء ہے. یہ 5 انبیاء کی یعنی شریعتیں بتایا گیا کہ وہ بہت کافی وسیع تھی. یعنی یہی نہیں بلکہ ان کو ایک خاص اصطلاح ہے اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے. اولو العزم یعنی بہت ہی پکا پختہ ارادے والے. یعنی کون ہیں اولو العزم انبیاء؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین شفیع المذنبین علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ 5 انبیاء کو العزم انبیاء کہا جاتا ہے. تو اب رہا یہ کہ یہاں قرآن کریم ایک نہیں بے شمار مقامات پر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی خصوصی عظمت کا اظہار کئی مقامات پر فرماتا ہے. جہاں بھی انبیاء کا ذکر آتا ہے خصوصیت سے، یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے آخر میں آئے، لیکن ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کر رہا ہے. کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ دعوت دینا ہے کافروں کو، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے حبیب جس دین کو پیش کر رہے ہیں اس کا سلسلہ آج کل کا نہیں ہے، پرانا ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام وہاں ابتدا جہاں سے ان کا ذکر فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیے بغیر پہلے اپنے حبیب پاک کا ذکر کر کے ان کا ذکر فرماتا ہے. اب رہا یہ ایک مقام ایسا بھی آ گیا یہاں، کیونکہ دعوت کی بات تھی، یہ بتانے کے لیے بات تھی جس کو تم کہہ رہے ہیں کہ یہ دین
یعنی مطلب ہے کہ یہ نیا دین ہے، نیا نہیں، یہ قدیم دین ہے. تو اب یہ رہا ہے کہ اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آپ اول الرسول ہیں، نوح علیہ السلام سے پہلے بھی ہے. تو ایک مقام ایسا آیا سورہ احزاب میں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ذکر فرما دیا. کس لیے؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے آپ، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے آپ. اللہ تعالیٰ کا فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اس وقت یاد کرو جب کہ ہم نے انبیاء سے عہد لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ان سے عہد لیا. من کا آپ سے عہد لیا. ومن نوح، حضرت نوح و ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، یہ بھی 5 انبیاء کا ذکر کیا. لیکن مقدم کس کو فرمایا؟ اپنے حبیب کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے اول رسول ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کا اہتمام. یوں تو بلاغت کے اعتبار سے تو کیونکہ اس سے عربی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے، بہت سی باتیں اس میں بیان کی گئی. حضرت تمام انبیاء کا ذکر کیا تو اوسا وسا کہا. اور اللہ اسی آیت کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تو اوہا فرمایا. تو چنانچہ یہ اس کی بلاغت کی بہت سی وجوہات ہے اس کے اندر. اور جیسے اس میں موصول یہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کو، لیکن انگلش میں جیسے ریلیٹو پرونن کہا جاتا ہے. ریلیٹو پرونن کا مطلب ہے کہ عربی زبان میں الذی، انگلش میں وچ ریلیٹو پرونن کہا جاتا ہے، ہو یا وچ. تو اب ہر زبان میں کیا ہوتا ہے، ایک یعنی اصل ہوتا ہے، پھر اسی کا ایک ملق ہوتا ہے، ملق اسی معنی میں. تو ماں یہ ڈائریکٹ ریلیٹو پرونن نہیں، ڈائریکٹ اسم موصول نہیں، اس کے معنی میں ہے. تمام انبیاء کے لیے ماں لفظ ماں ذکر کی ہے. یا بھی ایسے بہت سی بلاغتی باتیں ہیں. شرع لکم من الدین ما وصى به، ماں مانے جو، لیکن وہ جو ڈائریکٹ نہیں ہے. الذی ڈائریکٹ ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی، یا الذی اپنے حبیب کے لیے الذی فرمایا. اوحینا الیک، پھر اس کا یعنی پھر بدل دیا وما وصینا به ابراہیم موسیٰ. ایسے بلاغت کی قرآن کریم اتنی وجوہات ہے کہ انسان یعنی مطلب ہے کہ یقیناً یعنی اگر کوئی عربی زبان کے اندر ڈوب جائے اور پورے یعنی تعصب کے عینک نکال کر اگر قرآن کریم کا کوئی غیر مسلم بھی پڑھ لے تو وہ ایمان لائے. تو چنانچہ اس طرح یعنی اب آئیے اب کس بات کی دعوت دی گئی کہ نقیم الدین. سب کے سب انبیاء کرام کی یہی تعلیم تھی کہ دین کو قائم کرے. بتایا گیا اصول، عقائد کے اصول میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی صفات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، حشر کے بارے میں، نشر کے بارے میں، سارے انبیاء کی تعلیمات ایک تھی، اس میں کوئی فرق نہیں. اب اخلاق ہر ایک کے پاس تھی. جھوٹ بولنا، ناجائز، زنا، حرام ہر امت میں حرام تھا. دھوکہ دہی، ظلم وغیرہ. اور جتنی اخلاقیات یعنی مطلب ہے کہ رذائل غضبیہ، غضب سے تعلق رکھنے والے، مائب شہویہ، شہوت سے تعلق رکھنے والے، سارے انبیاء کی امت میں وہ چیزیں حرام تھی. اور جو فضائل ہے، سخاوت، قناعت اور غریبوں کی مدد کرنا، بھلائی، یہ ساری کی ساری باتیں ساری امت میں عام تھی. پھر فرق کیا ہے؟ فرق صرف یعنی عبادت کے طور طریق میں. نفس عبادت ہر ایک حکم ہے. نماز ہر نبی کی امت میں رہی، زکوٰۃ ہر نبی کی امت میں رہی، لیکن طریقے جدا جانا تھا. طریقے فروع جس کو کہا جاتا ہے، عقائد اصول کہا جاتا ہے. اصول میں کوئی فرق نہیں، فروع میں فرق ہے. عبادت کے طور طریق، کسی امت میں صرف نماز یعنی قیام ہی قیام تھا، کسی امت میں صرف سجدہ ہی سجدہ تھا. اس امت میں سارے جتنی امتوں کو جو عبادت کے طریقے بتائے گئے وہ سارے طریقے ایک نماز کے اندر جمع کر دیے گئے، کیونکہ یہ خیر الامم ہے، ساری امتوں میں افضل ہے. تو چنانچہ زکوٰۃ بنی اسرائیل میں فرض تھی، لیکن کتنا دینا تھا؟ کتنا دینا تھا کہ 100 روپے میں 25 روپے، 100 روپے میں 25 روپے. اس امت کو کتنا دینا ہے؟ 2.5%. یعنی مطلب آپ 40واں جو حصہ کہتے ہیں اس کو سب آسانی سے سمجھنے کے لیے 40 روپے میں 1 روپے کے بجائے 100 روپے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ 2.5 روپے، 2.5%. اس امت کو صرف 2.5% دینا ہے. یہود و نصارہ پر کتنی زکوٰۃ فرض تھی کہ 100 روپے میں 25 روپے، 1/4 زکوٰۃ دینا فرض تھا. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ماننا ہمارا کام ہے. الذین یؤمنون بالغیب. حکمت سمجھ میں آئے تو اور خوشی ہوتی، ایمان کی اور مضبوطی کی کیفیت پیدا ہوتی. اب یہ 2.5 اور یہ 2.5%، یہ کیا ہے یہ معاملہ؟ ایک راؤنڈ فگر نہیں ہے کم از کم. جیسے ان کو تھا 10% ہونا تھا، ہم جو سوچ رہے ہوں گے 20% ہونا تھا، 25% ہونا تھا. یہ 2.5% سمجھ میں آنے والا فلسفہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس امت پر، یہ تو ساری امتوں کی تعلیم دی گئی، لیکن عبادت میں بھی ثواب بڑھا دیا گیا. عبادت تو ان پر بھی ہے، ہم پر بھی ہے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہماری عبادتوں میں کتنا یعنی ثواب بڑھا دیا گیا. اس لیے بتایا گیا یہود وہ قوم ہے جو فجر سے لے کر، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، فجر سے لے کر ظہر تک کام کی، ان کو مزدوری دے دی گئی. اور یہ نصارہ وہ ہے کہ جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کی،
اتنی ہی مزدوری دی گئی, کم وقت رہتا, کیونکہ یہود سب سے زیادہ اس میں بدماشی تھی. آج بھی کیا ہے, آج ساری دنیا میں جو فتنہ جو بڑا ہوا ہے انہیں کا ہے. اب اس امت محمد کا وقت کتنا دیا گیا, اثر سے لے کے مغرب تک دگنا مزدوری دی گئی, وقت کم. اس سے امام اعظم حنیفہ علیہ السلام کا مسلک کو تعلیم ملتی ہے کہ اثر کا وقت کم ہے, دیر سے ہوتی ہے اثر. 3:30 بجے اگر شروع ہو جائے 3 بجے تو اثر کا وقت لمبا ہو جاتا, اس لیے امام صاحب کے مسلک میں اور زیادہ عظمت ظاہر ہوتی ہے. امام صاحب کے مسئلے ہیں 2 مثل چلے جانا اور ڈبل, دونوں قسم میں آ گئے یہود و نصارہ. قسم میں آ گئے بولے کہ کم وقت کرے اور ڈبل مزدوری, ہم اتنا وقت کرنے کے بعد کم مزدوری. فرمایا کہ جتنا تم سے وعدہ کیا گیا دیا گیا, نہیں دیا گیا, دیا گیا. یہ جو دیا اس امت کو میں نے دیا ہوں, یہ میرا فضل ہے, وہ عدل ہے, وہ عدل ہے. اگر ایک مزدور مثال کے طور پہ 2 مزدوروں کو لائے, 10 گھنٹے کی مزدوری, ایک 5 گھنٹے سویا, ایک 10 گھنٹے کام کرا, مزدوری بات کتنی کرے آپ کہ دن میں روزانہ 2,000. ایک کو اب کیونکہ اب یہ عدل کے خلاف ہے, اب 2,000 دیں گے, اب آپ کام لینا تھا بات لیکن نہیں لیا, آپ بھی خاموش بیٹھ گئے. دوسرے کو اب کیا کرے, 4,000 دے رہے, ان آواز نہیں کھول سکتا, ارے 4,000, ارے دیکھ اس کا کام دیکھ, تیرا دیکھ, تو 2 گھنٹے تو خالی چائے پینے کا 1 گھنٹہ چلا گیا, تو کھانے کا 1 گھنٹہ چلا گیا, آپ کو بولنے کا حق ہے. لیکن اس کو آپ کیا کر رہے, آپ بات کتنی کرے تھے, 2, کتنی دے رہے, 4. یہ لیکن اب بولیں گے یہ جو ٹھیک ہے وہ کام کرنے کی ہم کو کس کے لیے ملی, اللہ کے حبیب کی وجہ سے ملی. حبیب کی امت ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں ملی, ہمارا عمل ایسا نہیں تھا. اس لیے کہا گیا کہ صحابہ پریشان ہو گئے, بنی اسرائیل اتنی بات کرے 1000 سال, یعنی ایک ایسا امتی بھی تھا کہ پلک جھپکنے کے بغیر بھی اللہ سے غافل نہیں ہوا, کہ دن بھر روزہ, رات میں قیام, پھر جہاد. صحابہ حیران ہیں کہ ہم اتنی عمریں بھی نہیں ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کے عابدین کے زہد کو پہنچ سکے, عبادت کو پہنچ سکے. اللہ کے حبیب کی یہ جو ہی آپ کے قلب نازک پر کوئی بھی کسی قسم کا معمولی بھی حزن کے آثار ظاہر ہو جاتے, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے حزن کے دور کرنے کے سامان مہیا فرماتا. تو فوراً یہ صورت نازل کر کے حضرت جبرائیل کو بھیجا, اے حبیب لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. آپ کا امتی ایک رات میں عبادت کر کے مقام حاصل کر سکتا ہے جو بنی اسرائیل کا ایک امتی 1000 مہینے گزر جائے تو مقام حاصل ہو. عبادت تو سب کے لیے فرض کی گئی, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عبادت کا معیار تو نہیں بتا رہا تھا. زکات اس امت پہ فرض تھی, اس امت فرض یہ کہ 2.5. اس امت کے لیے کیا وعدہ ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو کوئی نیکی کرے گا اسے کتنا ملے گا, 10 گنا. تو 2.5 کو 10 سے صرف دے تو کتنے ہو جاتے, 25. اصل ہونا تھا 25 ہی دینا تھا, ہم کو 25 ہی دینا تھا, لیکن اب ہم کو نماز 50 ہی پڑھنا تھا, 50 ہی منظور ہو گئی. اب کم ہونے والی نہیں فرمایا, کیا ما یبدل قول لدی, میں جو بول دیا میرا قول تبدیل ہونے والا نہیں. پھر آخر میں 5 کہیں کرے, پڑھنے کے 5 ہے, ایک رحمت کا صفت لگا کے 50 کر دیا, 5 کو 10 سے زیادہ. لیکن دوں گا صاحب کس کا, 50 کو ہی دوں گا. 50 نہیں کہ پڑھنے کے 5 ہے جو نہیں دکھ رہے ہیں, ایک 0, وہ 0 کون سا رحمت کا ہے, 5 کو بھی ضرب دے تو کس سے ہوتے, 50 ہو جاتے. بس اسے 2.5 کو ضرب دے تو کتنے ہوتے, 25 ہو جاتے. یہ اللہ کا کرم ہے, جسے چاہے اللہ دے دے. تو نقیم الدین, تو دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ, اس میں تفریقہ مت پیدا کرو. تفریقہ کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی آیت کی بات بھی آنے والی. تفریقہ کس کو کہتے ہیں, افتراق کس کو کہتے ہیں, اختلاف کس کو کہتے ہیں. ولا تتفرقوا فیہ, تو چنانچہ ہر مذہب کی بنیادی طالب علم, لیکن تفریقہ کون پیدا کیا, یہودیوں نے پیدا کیا. تفریقہ سب سے پہلے تفریقہ پیدا کرنے والے عیسائیوں نے پیدا کیا. کیسے تفریقہ پیدا کیا, کہ یہ دعوت دی گئی تھی اللہ کو ایک مانو, انہوں نے کیا کیا, انبیاء کو شریک کر دیا. یہودیوں نے کیا کہا, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, عیسائیوں نے کہا کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اس طرح تفریقہ انہوں نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا کہ ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین. یقیناً انہوں نے اب یہودیوں نے کیا, یہودیوں نے تو ایک اضافہ کیا, عیسائی نے 3 کر دیا. خدا نام ہے, تینوں کے اجتماع تھا, اللہ, عیسیٰ علیہ السلام, یعنی روح الامین, یا ایک روح الامین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم ملا کر نعوذ باللہ رب بنتا ہے. لقد کفر الذین قالوا, جس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہ اللہ تینوں میں سے ایک ہے, تینوں میں سے ایک ہے. پھر عقیدہ کیا ہے, اللہ بنتا ہے تینوں سے ایک, تینوں میں سے ایک اللہ ہے, نعوذ باللہ.
تو اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ सूली पर चढ़ाए गए, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह को तो अल्लाह को सूली पर चढ़ाया. इनका अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया. कुरान कहता है कि जो इसका मतलब है कि ना सूली पर चढ़ाए गए ना आपको कत्ल किया गया. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी मौजूद है, क़यामत के निशान से तशरीफ लाएंगे. इस तरह अब इन्होंने 3 किया, तो अब आखिर में मुशरिकीन देखे जब 3 करते हैं तो 360 नहीं कर सकते, इन्होंने 360 कर दिया और बढ़ा दिया. तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो तफरीक़े की बुनियाद वहां से है, लिहाजा वो भी दीन यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी दीन वहदानियत की तालीम देता था, ईसा अलैहिस्सलाम का दीन वहदानी की तालीम देता था. तो चुनांचे इनको कहा जा रहा है कि तमाम कुफ़ार मक्का उस ज़माने में जितने भी काफिर उनको तौहीद की दावत दी जा रही है कि अल्लाह को एक मान. अल्लाह ने जिन बातों को मानने को दिया उसको तस्लीम करो. ये इकामत दीन है. इकामत दीन यानी कायम करना का मतलब है कि सही बुनियादों पर कायम करना. इकामत में यानी जिस तरह के अल्लाह के अंबिया को जिन बातों की तालीम देगी उस पर कायम करने को इकामत दीन कहा जाता है. लेकिन ये बात कैसे नहीं मतलब है कि वो मान, बल्कि उन्होंने कहा कि ताज्जुब किया, अजालल आलिहति इलाहन वाहिदा. काफिरों ने कहा इतने माबूदों को एक कर दिए नबी, अजीब बात है. ये इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, ये ताज्जुब का शय है. अल्लाह को एक मानने पर उन्होंने इजहार ताज्जुब किया. अरे इतने माबूद होना चाहिए था सारे आलम को चलाने के लिए, एक कर दिया. अजालल आलिहति इलाहन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब. अल्लाह ताला फरमाता है कि ये बात इनके लिए बहुत गिरा है. कब्र अल मुशरिकीन मा तदूहुम, जिस बात की इन्हें तालीम देते हैं, लेकिन अल्लाह जिसे तौफीक देता है यकीनन अल्लाह ताला उसे अपने रहमत में दाखिल करता है. इससे पहले के रुकू में आ चुका है, अल्लाह जिसे अपने रहमत में दाखिल करना चाहता है उसी तौफीक देता है. तो चुनांचे अब इरशाद होता है कि अल्लाह यक्तबी मन यशा कब्र अल मुशरिकीन मा तदूहुम इलैहि, अल्लाह यक्तबी इलैहि मन यशा. अल्लाह चुन लेता है जिसे चाहता है अपनी तरफ. वहदी इलैहि मन युनीब, जिसे जो अल्लाह की बारगाह में रुजू होता है अल्लाह उसको हिदायत देता है. यहाँ 2 बातें बयान की गई. हिदायत के 2 तरीके हैं. हिदायत का एक तरीका यह है अल्लाह चुन लेना, बहुत बड़ी यानी करम की बात है. चुनने में, चुनाव में अमल का दखल नहीं. क्यों? कसब से कोई नबी नहीं बन सकता, कोई कितनी ही मेहनत कर ले नबी नहीं बन सकता. क्यों? अल्लाह ने चुन लिया है. अल्लाह ने चुन लिया है. जिसे चुना जाता है तो चुनाचे वहां जिसे अल्लाह ने वहां कैद क्या लगे, मैयशाउ का कैद लगेगी. चुना हर को नहीं जाता. लेकिन जहां हिदायत की बात है अल्लाह जिसे चाहे हिदायत, अल्लाह ये नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला जो भी मेहनत करता है जो भी उसको हिदायत दे. लेकिन चुनने की जब बात आती है तो अल्लाह ताला की मशीयत की बात आ गई. तो चुनाचे अब रहा ये कहा करते थे कि फला मालदार अगर नबी वही भेजना ही है तो मक्के और ताइफ के मालदार 2 मालदारों पर वही भेजना था. ये क्या समझते थे? ये मादा परस्त थे कि दुनियादारी मालदारी ही सब कुछ है, जो मालदार हो वही नबी हो, नऊज़ बिल्लाह. एक दूसरा ये कि इससे पहले कई मरतबा इसके यानी जवाब दिए गए कि ये बशर नबी कैसे हो सकता है. ये सब सारी बातें यानी इन्होंने अपनी तरफ से घड़ ली थी कि नबूवत, बशरियत और रिसालत जमा नहीं हो सकती. ये समझते थे कि यानी मतलब है कि जो मालदार हो वही नबी हो सकता था. तो अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो अल्लाह जिसे चाहे चुन लेता है. नबूवत और रिसालत ये कसब से हासिल होने वाली नहीं शय नहीं है. बल्कि यही नहीं, बल्कि अक्सर मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया ये चुनना सिर्फ अंबिया और मुरसलीन तक ही नहीं, अल्लाह उनके बिल्कुल अल्लाह अपने मुकर्रब बंदे जो सिद्दीकियत के मुकाम पर होते हैं अल्लाह उन्हें भी चुन लेता है. अब कोई वली से बड़ा वली बन सकता है, कोई गौसे आजम नहीं बन सकता. चुन लिया है. ख्वाजा गरीब नवाज को अल्लाह ने चुन लिया है. वली तो बनेगा, लेकिन है कि अब कुतबियत जो हजरत गौसियत जो हजरत हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कुतबियत जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमा को, ये हर एक की बस की बात नहीं कि वहां तक पहुंच सके. क्यों? अल्लाह ने चुन लिया है. तज़ीम ये अपनी जानिब से नहीं कर रहा हूं. मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि सिद्दीकीन को भी चुन लेता है. और सिद्दीकीन का मतलब ये है कि चारों खलीफा सिद्दीक, अहले बैत इज़ाम, पंजतन पाक सिद्दीक. अब रहा ये कि फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक सिद्दीकों के सरदार है. इसका मतलब ही नहीं कि सिर्फ अबू बकर सिद्दीक ही है, यह मतलब नहीं है. अल्लाह ने लफ्ज़ सिद्दीक नहीं फरमाया, सिद्दीकीन फरमाया. हर जमाने में सिद्दीक, जैसे औलिया में अपने जमाने में और आज भी उनका जमाना है. कौन? हुजूर गौस पाक सिद्दीक. जैसे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सिद्दीक, हजरत ख्वाजा बंदे नवाज सिद्दीक. ये ध्यान रख लीजिए. सिद्दीक ये का मतलब ये कि यही नहीं वो सहाबा ही के जमाने सिद्दीक हुए उसके बाद नहीं, बल्कि अल्लाह के इंतहाई मुकर्रब बंदे, विलायत का आला मुकाम जिसको हासिल हो जाता है उसे सिद्दीक कहा जाता है. ये ज़हन नशीन कर लीजिए. तो अल्लाह ताला उनको भी मुंतखब फरमा लेते हैं. अल्लाह तभी इसलिए यानी सहाबा में जो उलुल अज़्म सहाबा है, अहले बैत इज़ाम और खुलफाए राशिदीन, ये सब के सब क्या है? सिद्दीकीन. ये ध्यान नशीन रखिए. तब
उसके बाद अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इनाम याफ्ता कौन है, उलाइका लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये कैटेगरी है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, फिर आम जो सालिहीन औलिया, आम औलिया अल्लाह सालिहीन है। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसे चाहे चुन लेता है। वहदी इलैहि मन युनीब, अनाबा युनीबु के माने हैं अरबी ज़बान में तौबा करके अल्लाह ताला की इताअत की तरफ रुजू हो जाना, अल्लाह की इताअत की तरफ माइल हो जाने को अनीब, ये बहुत बड़ा मुकाम है। मन खशियर रहमान बिलगैब वजाअ बिक़ल्बि मुनीब, कि जो रहमान के पास बगैर देखे के आए और कल्ब मुनीब को लेकर आए। मुनीब माने अल्लाह की तरफ माइल होने वाला, मुतवज्जह होने वाला। ये बहुत बड़ी यानी मुनीब के कई तरीके हैं। एक तो फ़राइज़ वाजिबात अदा करते हुए, यानी बाज़ रिवायत में आता है जो इशराक की नमाज पढ़ता है गोया वह इनाबत का काम करता है। अब बताया गया कि 4 रकात जो अदा कर, ये तो 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इनाबत के लिए 4 रकात अदा कर रोजाना। इनाबत ये भी मुनीब की तारीफ में बताया गया, यानी 2 रकात के बजाय 4 रकात पढ़ना। तो इनाबत के कई तरीके हैं। तो अल्लाह की बारगाह में मुख्तलिफ नवाफिल और मुस्तहब्बात के जरिए से माइल होने वाले को मुनीब कहा जाता है। ये बार बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान की, अव्वाहु मुनीब, या इब्राहिम आरिद अन हाज़ा इन्नहु क़द जाअ अमरु रब्बिक व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मर्दूद, इन्ना इब्राहिम लअव्वाहुन हलीम मुनीब। अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ की इनाबत। तो अब मुनीब भी है, अब मुत्तबा भी है। मुनीब का मतलब नऊज़ुबिल्लाह नहीं, मुत्तबा नहीं है। मतलब है कि जो जब बड़े ओहदे पर फायद होगा तो उसके बाद का होगा तो खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाएगा। तो मुनीब मानने से नहीं, ये नहीं होगा कि मुनीब का दर्जा क्योंकि बाद में आया है, ये मतलब नहीं कि मुनीब भी है, मुत्तबा भी। मुत्तबा है अल्लाह के चुने, इत्तबा इत्तबा चुनना। अब यहाँ बताया गया कि अब हम बाज़ जगह सूफिया ने तफसीर की ये तरफ इशारे करते हैं, जो बुजुर्गों ने फरमाया कि औलिया के भी 2 दर्जे हैं। एक विलायत है जो चुन लिया जाता है। चुनने का मतलब ये कि अल्लाह ताला मुंतखब फरमा लेता है, बगैर किसी मेहनत के विलायत का दर्जा अता करता है। याद रखिए, रियाजत तो मुजाहिदा हर एक के साथ है। एक रियाजत तो मुजाहिदे के बाद वली बनता है, एक विलायत का दर्जा देकर रियाजत तो मुजाहिदा ली जाती है। हुजूर कौन से पाक को वली बनाया गया, फिर आपने मुजाहिदा किया। बचपन में विलायत का आसान नहीं तो ये इसको कहा जाता है इत्तिबा का दर्जा, इसको इत्तिबा का दर्जा कहा जाता है। जो तो इसमें इत्तिबा के जरिए से इसको कहते हैं जज्ब, इसको क्या कहा जाता है, जज्ब का तारीफ। इत्तिबा के जरिए से जज्ब की तरफ इशारा किया गया। इनाबत के जरिए, यह इनाबत के जरिए से अल्लाह ताला ने सुलूक, तो औलिया के 2 तबके हैं, एक मज़्ज़ूब एक सालिक। आप कहेंगे कि फिर मज़्ज़ूब का दर्जा कम होता है सालिक से बढ़कर, तो तीसरी इस तरह लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए कह रहे हैं। नंबर 1 मज़्ज़ूब, जिसको उसी की जात को फायदा होता है, किसी दूसरे को फायदा नहीं होता। सालिक, उसको भी फायदा होता है, दूसरों को फायदा पहुंचा सकता है, सालिक। तीसरा मज़्ज़ूब सालिक, पहले अल्लाह चुन लेता है, जज्ब कर लेता है, फिर कौम की हिदायत की तरफ भेज देता है। हुज़ूर गौस पाक ख्वाजा गरीब नवाज, ये मज़्ज़ूब सालिक है, ये मज़्ज़ूब सालिक है। दोनों इनके अंदर दोनों सिफात जमा है, जज्ब सुलूक। जज्ब सुलूक से ताल्लुक़ रखने वाले औलिया बड़े दर्जे के होते हैं। जितने जितने औलिया इमामत के दर्जे पर फायद हुए वो कौन है, मज़्ज़ूब सालिक है। तो इसकी तरफ इशारा किया गया। वल्लाहु तबी, अल्लाह के अंबिया की खास तौर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला उन पर इत्तिबा का फैज़ान और यह हिदायत का फैज़ान अल्लाह ताला फरमाता है। इरशाद होता है अमा तफर्रकू, यह जो दीन, जिस दीन की तालीम सारे अंबिया में आम थी, इन्होंने इसमें तफरीक़ा पैदा कर दिया। और तफरीक़ा कब कैसे पैदा किया? एक होता है तफरीक़ा इख्तिलाफ, जहालत की बुनियाद पर। जहालत की बुनियाद पर फिर भी तफरीक़ा सोच सकते हैं कि भाई जहालत की बुनियाद पर है, लेकिन ये जहालत की बुनियाद पर नहीं, इल्म की बुनियाद पर, इल्म होने के बावजूद। क्यों? इसलिए कि अहले किताब को इल्म था, यहूद और नसरा का इल्म था। क्या इल्म था? इल्म काफ़ी नहीं, इल्म काफ़ी नहीं कि जानना भी काफ़ी नहीं, मानना ज़रूरी है। ये जानते थे जरूर, लेकिन मानते नहीं थे। तो जानते कहाँ हैं, कहाँ जानने का जिक्र अल्लाह ताला दूसरे पारे में फरमाता है, अल्लज़ीना आतैनाहुम किताबा, जिनको हमने किताब दी, यारिफूनहु, इस नबी को जानते हैं, कमा यारिफून अबनाहुम, जैसे अपने बच्चों को जानते हैं। हज़ारों के लोगों में अपने बच्चे को पहचानना कोई मुश्किल नहीं होता, बल्कि बसा वक़्त औले जौले होते हैं। दूसरा आदमी इश्तिबाह में पड़ जाता है कौन, लेकिन वो आदमी बाप अपने बेटों की पहचान में इश्तिबाह में नहीं पड़ता, एक जैसी सूरत है। तो जब ये आयत उतरी तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह सल्लाम जो यहूदी थे, लेकिन अल्लाह ने ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया, बहुत मशहूर मारूफ साहबी। अब तो इस आयत के बारे में उनसे पूछा कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, जिनको हमने किताब दी
وہ اس نبی کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. اس کے تو کئی معنی بیان کی گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر جانتے ہیں. کون فرمایا؟ حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے اس نبی کے بارے میں, تم کیا اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ فرمایا کہ جو اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر جانتے ہیں. نبی کی معرفت, نبی کی حقانیت اس سے بڑھ کر جانتے ہیں. تو فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا بیٹا ماں کی خیانت کا ثمرہ ہو سکتا ہے لیکن نبی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں. بیٹا کبھی ماں کی خیانت کا ثمرہ ہو سکتا ہے, اس نبی کی عظمت کی معمولی بھی شک نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ کے نبی کی عظمت کا جاننا تو سب کو عام تھا, ماننا اللہ نے جس کو ہدایت دی انہوں نے مانا. اما تفرق الا من بعد ما جاءهم علم بغيا بينهم. اور یہ جو حسد عداوت کہ انہوں نے ایک اپنے طرف سے اصول گھڑ لیا تھا, نبی جو آنے والا ہے بنی اسرائیل میں سے آنے والا ہے, اب کوئی نبی آنے والا نہیں کیونکہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لہذا نبی نہیں, نعوذ باللہ. یہ سب جھوٹ تھی. اور توریت و انجیل میں تو بار بار اس نبی کا ذکر تھا. اس نبی ہی کا ذکر نہیں تھا بلکہ نبی کے صحابہ کا ذکر تھا. کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صرف اللہ کے نبی ہی کا ذکر نہیں, اللہ کے نبی کے صحابہ کا بھی ذکر تورات و انجیل میں تھا. قرآن کریم کی صریح طور پر آیت بتا رہی ہے کہ 26 پارے کی آیت بتا رہی ہے کہ صحابہ کا بھی وہ جانتے تھے. تو اب علم آنے کے بعد انہوں نے عداوت سے, اور یہ عداوت ایسی چیز ہے, حسد ایسی چیز ہے انسان کو بے شمار فضائل سے روک دیتی, فضائل نہیں ایمان سے محروم کر دیتی. یہی جس کو حسد بھی کہا گیا, بغین کا کہ مرادی تک حسد کی بنیاد پر انہوں نے اس نبی قرآن کا بھی دوسرے مقام پر اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا ود کثیر من الکتاب لا یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. یہ حسد کی بنیاد پر انہوں نے اس نبی کا انکار کر دیا. اس نبی کا انکار کیا تو اب شیطان آدم علیہ السلام کی عظمت کو کیوں نہیں مانا؟ حسد کی بنیاد. وہ جانتا ہے وہ کہ جنت کو دیکھا, دوزخ کو دیکھا, اسلام کی حقیقت کو جانتا ہے, لیکن کیا کیا؟ حسد سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا انکار کر دیا. حسد ایسی بلا ہے کہ نہ صرف انسان کو اس کے اپنے فضائل سے محروم کرتی ہے بلکہ بسا اوقات انسان ایمان سے ہی محروم کر دیتی ہے. یہی یہود و نصارہ حسد کی بنیاد پر اللہ کے نبی کا وہ باوجود ہے کہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی حق ہے, انہوں نے انکار کر دیا. تب یہاں ایک اہم نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. انہوں نے اختلاف نہیں کیا اس نبی سے یا اسلام سے, اس قرآن کی حقانیت سے, مگر یہ کہ ان کے بعد علم آیا. علم آنے سے پہلے علم کے معنی کیا ہے؟ علم کے کئی معنی بیان کی گئی, ایک نہیں, دو نہیں, کئی تفاسیر آپ دیکھ سکتے ہیں. تفسیر قرطبی, تفسیر بحر محیط, تفسیر ساوی, یہ 3-4 تفاسیر آپ کے سامنے ذکر کر دیا بطور حوالے کے. یہاں بتایا گیا علم سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علم کون ہے؟ حضور نبی. ارے علم کیسا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے معلوم ہے نا, علم کیسا ہوتا ہے ابھی انشاءاللہ تعالی اس بات علم انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ تو علم کے آنے کے بعد, علم کے معنی اللہ کے نبی کے آنے میں. کیوں؟ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اگر وہ نبی مبعوث ہو جائے تو ایمان لائیں گے, بلکہ ایک نہیں کئی روایت سے بات ثابت ہے کہ آئے پڑھ لیجیے پہلے پارے کی آیت کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. یہ جو یہود جب لڑتے تھے کافروں سے, مشرکوں سے, کیونکہ اپنے زمانے میں تو حق پر تھے, بعد میں اس نبی کے آنے پر انہوں نے انکار کیا, کافر ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات پر جو قائم تھے تو یقیناً وہ ایمان والے تھے. یہ اللہ کے اس نبی کے جلوہ گر ہونے سے پہلے جب ہمیں بتایا گیا کہ قبیلے نامے بھی آئے ہیں, قبیلے غطفان وغیرہ کفار سے جب ان کی لڑائی ہوتی تھی تو کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ ہم اس نبی کے واسطے سے ان پر فتح عطا فرما جو آخر زمانے میں آنے والے ہیں. جو نبی آئے نہیں ان کے وسیلے سے جب دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو, ان اہل کتاب کو, ان مشرکین پر فتح عطا کرتا تھا. اللہ کے نبی کے آنے میں کیوں کہ وسیلہ ناجائز ہوگا؟ آنے سے پہلے وسیلہ مانگا جا رہا ہے, آنے سے پہلے وسیلہ مانگا جا رہا ہے. قوم یستفتحون من قبل, فتح طلب کیا کرتے تھے, لیکن کیا ہوا جب آ گئے فلما جاءہم ما عرفوا, جس بات کا انہیں عرفان تھا, عرفان ابھی سن لیا نا آپ, یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, یہ دوسرے پاری کا ایسے سمجھ, جب جس بات کا انہیں عرفان تھا نبی آنے والے ہیں, فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی, اس نبی کا انکار کر بیٹھے.
جس نبی کے کا عرفان میں حاصل تھا نبی آنے والے، جب نبی آ گئے تو انہوں نے حسد سے انہوں نے کیا کیا، اس نبی کا انکار کر دیا. تو اب علم کے آنے کے بعد اس بات کا علم تھا کہ نبی آنے والے ہیں، وہ نبی خود آ گیا، علم خود آ گیا، علم آ گیا یعنی وہ نبی خود آ گیا اور ان کا یہ تفریقہ کر بیٹھے، اختلاف کر بیٹھے. اب نبی کو کیا قرار دیا؟ علم. یہ تعجب کی بات نہیں، یہ تعجب کی بات نہیں. سن لیجیے اچھی طرح کہ ایک ہوتا ہے بینہ، بینہ میں پروف، ایویڈنس. ایک ہوتا ہے برہان، اور زیادہ بڑا ایویڈنس ہے تو برہان کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے آیت، نشانی، نشانی اور زیادہ بڑی نشانی ہے تو بینہ کہا جاتا ہے، اور بڑی یعنی مطلب ہے کہ نشانی ہے تو برہان کہا جاتا ہے. تو برہان کا مطلب ہے کہ جس کے سامنے سرنڈر ہونے کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے، نہیں ماننا ہے، اسے برہان کہا جاتا ہے. تو آدمی بینہ والا ہو سکتا ہے، اب پروف والے ہیں، آپ خود پروف نہیں ہوتے، آپ ایویڈنس والے ہیں، آپ خود ایویڈنس نہیں ہوتے. اللہ کے نبی سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ پروف بنایا. کیوں کہ سب کے لیے الگ الگ معجزے بتانا پڑتا. نبی کا ہر عضو معجزہ، آنکھ معجزہ، کان معجزہ، یہ سمجھانے کے لیے تو اس کے بہت توجیہات، یہ آسان توجیہ ہے. سر سے لے کر پاؤں تک یعنی اللہ تعالیٰ آپ کا ہر عضو معجزہ والا بنایا. تو آپ کو خود اللہ نے کیا قرار دیا؟ معجزہ، بینہ. کیا فرمایا؟ پڑھ لیجیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم بینہ. یہ اہل کتاب مشرکین اپنے کفر سے بعد آنے والے نہیں یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آئے. بینہ سے مراد کون؟ نبی. اگر ہم آپ کہہ دیں تو ارے تم اپنے طرف سے بول رہے ہیں محبت کی بنیاد پر. اللہ خود تفسیر بیان کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ رسول من اللہ. سب سے بہترین تفسیر، سب سے اعلیٰ تفسیر، پہلی تفسیر جو اللہ تفسیر بیان کر دے. تفسیر کا دوسرا درجہ اللہ کے نبی بیان کر دے. تفسیر کا تیسرا درجہ صحابہ بیان کر دے. تفسیر کا چوتھا درجہ ائمہ علماء امت بیان کر. یہ چوتھا تفسیر کے درجے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ نے تفسیر بیان فرما دی. اور یہاں اللہ تعالیٰ بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ. تو اللہ کے نبی کیا ہے؟ بینہ. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں تو بہت سے معجزات دیے. ان معجزات میں سب سے بڑے جو معجزے تھے دو تھے، عصا، ید بیضا. آپ اپنے بازو کو ہاتھ کو اپنے بازو میں بغل میں لے جاتے، نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا تھا. اسے ید بیضا یعنی جس کو کہتے ہیں برائٹ ہینڈ، اور ہاتھ چمکتا تھا سورج کی طرح. ان دونوں معجزے کے بارے میں فرماتا اللہ تعالیٰ کہ قرآن کریم میں 20 پارے میں کہ فزانی کا عربی میں ذالی کا 1، زانی کا 2، برہان 1، الف نون لگا دے تو 2 ہو جاتے، برہانان 2، قلم 1، قلمانی 2، مسجد 1 مسجد، مسجدانی 2 مسجد، برہانانی 2 برہان. تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا ید بیضا کو کیا فرما رہا ہے؟ یہ 2 بڑے پروف ہے، یعنی گریٹ ایویڈنس، برہانانی. اسی یعنی یہ وہ معجزے تھے کہ جس سے ہزاروں جادوگر کیا اسلام لا لی، ہزاروں جادوگروں کو اسلام نصیب ہو گیا. اس لیے برہان کے معنی سرنڈر ہونا ہی ہونا ہے. فذالک برہانانی من ربک، آپ کے رب کے طرف سے کن کو دیے گئے؟ آپ کو دیے گئے. کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، الی فرعون اور ملائہ اس کی جماعت کی طرف. اللہ نے یہ کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ کو 2 برہان دیے. کس کی طرف جانے کے لیے؟ فرعون کی طرف. اور ایک مقام ایسا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے برہان آیا. خود برہان والے نہیں آئے، خود نبی برہان بن کر آئے، نبی سرتبہ معجزہ بن کر آئے. نبی برہان والے ہی نہیں برہان، نبی بینہ والے ہی نہیں بینہ، اور نبی رحمت والے ہی نہیں رحمت. فلاں کو کہا جاتا ہے عدل نہیں کہا جاتا ہے، عادل کہا جاتا ہے. فلاں کو رحمت نہیں کہا جاتا ہے، رحم والا کہا جاتا ہے. اور نبی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ رحیم بھی فرمایا اور رحمت بھی فرمایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ نبی صرف عالم ہی نہیں، نبی خود سرتا پہ علم ہے. علم آیا. اب تفصیل سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے جو کہا کہ اس علم کے آنے کے بعد یعنی نبی کے آنے کے بعد انہوں نے اس نبی کے سے اختلاف کیا. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم بغيا بينهم. اس کا ارشاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے رب کی طرف سے بات پہلے ہی سے سبقت نہ چکی ہوتی
पहले से अल्लाह ताला ने लिख दिया कि इस उम्मत पर आम अजाब नाजिल नहीं करेगा, तो यकीनन उन्हें जैसे और उम्मतों का फैसला कर दिया गया, इनका ही फैसला कर दिया जाता। शख्सी अजाब आ सकते हैं, वक्ती अजाब आ सकते हैं, जैसे जंग बदर की सूरत में और जंगों की सूरत में एक मखसूस कौम पर, लेकिन ऐसा कोई अजाब नहीं आएगा कि जिससे सारी उम्मत हलाक हो जाए। तो उसका लेकिन ये कि वो क़ियामत के अजाब से नहीं बच सकते। और इन्नल्लज़ीन उरिसल किताबा, जिनको किताब का वारिस बनाया गया, यानी यहूद और नसारा के बाद ये काफिर और मुशरिक को जो किताब दी गई, लेकिन ये इस किताब के बारे में शक में है और इस्तराब में है। यूँ तो वो लोग भी है, उसके साथ ये भी है। तब यहाँ एक दो बातें अहम अर्ज करके आगे बढ़ूँ मैं, वो ये कि इफ्तराक, क्योंकि यहाँ इफ्तराक की बहुत सख्त मदम्मत आई। पहली आयत भी जो पढ़ी गई आज, शरा लकुम वला ततफरकू फीह, इसमें ये कहा गया अमा तफर्रका। इफ्तराक, इख्तिलाफ, ये बहुत खतरनाक है, तो याद रख लीजिए। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, यहाँ तो मसला नहीं है, लोग अपने ख्वाहिशात के एतबार से तफसीर करना चाहते हैं। तफसीर वही मोतबर है कि जिसको अंबिया के सच्चे चाहने वाले सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन ने कबूल किया। इनाम याफ्ता जमात की यानी उनके नज़रिए और उनके अक़ीदे के खिलाफ कोई तफसीर बयान करना इस ज़लालत है। सिरात मुस्तकीम क्या है कि इनाम याफ्ता जमात के अक़ीदे फ़िक्र के मुताबिक आपकी तफसीर इनाम याफ्ता, ये तफसीर की सेहत की अलामत है। जो तफसीर इनके नज़रिए के खिलाफ होगी वो तफसीर यकीनन गलत होगी। अब ये इल्ज़ाम देते हैं कि तुम भी इख्तिलाफ पैदा किए, जो अइम्मा को नहीं मानते, अइम्मा को नहीं मानते कि कोई हनफी है, कोई शाफी है, कोई मालिकी है, कोई हम्बली है, लिहाजा इख्तिलाफ तुमने पैदा किया। तो सुन लीजिए, हम्बली होना, शाफी होना, हनफी होना दीन की उसूल की बुनियाद पर नहीं। दीन के उसूल चारों के पास वही है, अल्लाह की तौहीद के बारे में, अल्लाह के सिफात के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में, अल्लाह के नबी की अज़मत के बारे में, कब्र के बारे में, हश्र के बारे में। ये इख्तिलाफ की बुनियाद, ये चारों अइम्मा का मज़हब ये अक़ीदे के इख्तिलाफ की बुनियाद पर नहीं, फुरूई मसाइल शरीयत के जो मुख्तलिफ किस्म के, जहाँ मतलब एक हर मसले में नहीं, जहाँ जहाँ यानी मतलब एक रिवायात में इख्तिलाफ हुआ है, वहाँ वहाँ इख्तिलाफ दिखाई देता है। देखिए, जैसा कि सारे अंबिया के उसूल एक है, यानी शरीयत के एतबार से इख्तिलाफ बुरा नहीं समझा गया। सारे अंबिया के दीन एक, यानी शरीयतें अलग अलग। इसी तरह चारों अइम्मा का दीन एतकाद एक, लेकिन जो इख्तिलाफ फुरूई मसाइल में, ये इख्तिलाफ वो नहीं, बल्कि इस इख्तिलाफ को रहमत कहा गया। इख्तिलाफ को कहा गया है, हदीस में आता है कि इख्तिलाफ उम्मती रहमत है। एक अगर इख्तिलाफ अक़ायद की बुनियाद पर होगा, ये तबाही है, जिस तबाही का जिक्र कुरान बार बार कहता है कि इख्तिलाफ मत करो, इख्तिलाफ मत करो। ये जितने यानी मतलब ये कि अहले सुन्नत जमात के अलावा है, उनसे हमारा इख्तिलाफ उसूल की बुनियाद पर है। और अइम्मा के दरमियान जो इख्तिलाफ है फुरू की बुनियाद पर, मसाइल की बुनियाद, यफ़ करना या ना करना। और दूसरे जो मसाइल है कि जो शरीयत के, कि मिसाल के तौर पर खून बह गया, वज़ू टूट जाता, नहीं टूट जाता। यानी जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास अगर खून बह गया वज़ू टूट जाता है, इमाम शाफी लेने का वज़ू नहीं टूटता। औरत को हाथ लगा दिए वज़ू चला जाता है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास वज़ू नहीं जाता। ये फुरूई मसाइल में इख्तिलाफ की वजह से असल दीन में कोई इख्तिलाफ नहीं समझा जाएगा, क्योंकि यह तो अहादीस से साबित है। क्योंकि यह इख्तिलाफ सहाबा भी हुआ, सहाबा से ही इख्तिलाफ क्या हुआ, बहुत से मसाइल में इख्तिलाफ डायरेक्ट इमाम में नहीं हुआ है। दूसरी तीसरी सदी में सबसे पहला इख्तिलाफ तो सहाबा में हुआ। आप पढ़ेंगे जहां जहां जो इल्म से वाकिफ है पढ़ेंगे, एक सहाबी ने फला मसले को इख्तियार किया, एक सहाबी ने फला मसले को इख्तियार किया, तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह ने इसको तरजीह दी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इसको तरजीह दी, इमाम मालिक ने इसको तरजीह दी। अब ये बात अलग है कि आप इसको काफी एक बड़े यानी मुस्तकिल तौर पर एक रिसर्च, यानी आप एक मुस्तकिल नशिस्त में आपको इसको सुनने और समझने की जरूरत है। इख्तिलाफ क्यों हुआ, मौका नहीं कि उसकी तमाम तफासिल बयान की जाए। तो बाज़ औक़ात इख्तिलाफ के कई वजूहात, एक मुस्तकिल यानी एक किताब बन सकती है। यानी जो आखिर इख्तिलाफ हुआ क्या, सहाबा में क्यों इख्तिलाफ हुआ, ऐसा वजह यह है कि बाज़ वक़्त क्या होता है कि किसी मर्ज़ी के सहाबी होते हैं, अल्लाह के हबीब का अमल देख लेते हैं, तो भी उसका फिर यानी मतलब दोबारा फिर उसके बारे में कोई ऐसा मसला पेश नहीं आता, वो समझते हैं कि बस यही मसला है, उसी पर अमल कर लेते हैं। वही आगे चल के फिर ताबी ने बयान किया, एक मसलक बन गया, तब ताबी ने उन्होंने उसकी अख्तियार की। मिसाल के तौर पर कि रोज़े में
ایک سمجھنے کے لیے آسان مثال ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ روزے میں عورت کو بوسہ لے سکتے ہیں؟ حضور نے منع کر دیا. اور ایک موقع پر ایک صحابی آئے، حضور نے انہیں جائز قرار دیا. اب یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعہ پیش آیا تو دوسرے صحابہ تھے، یہ بھی صحابی روایت کر، یہ بھی صحابی، وہ آنے والا نوجوان تھا اس لیے منع نہ فرمایا ہے، یہ آنے والا بوڑھا ہے تو اللہ کے حبیب نے جائز فرمایا. ہر ایک کی توجہ، ہر ایک کی بیان نہیں کیا جاتا تم بوڑھے ہو، اللہ کے نبی نہیں فرماتے تمہارے لیے جائز. اب اس طرح ایسے اختلافات کی کئی وجوہات ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا. کیا منظور تھا؟ کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی رفع یدین نہیں کر رہا ہے، کوئی چھوڑ کر پڑھ رہا ہے. اللہ کے حبیب پر مختلف کیفیات تھی. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے حبیب کی کوئی حنفی کی صورت میں، کوئی شافی کی صورت میں، کوئی مالکی کی صورت میں اللہ کے حبیب کی ادا قیامت تک باقی رہے. اس لیے کیا فرمایا کہ میں جیسے نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھو نہیں فرمایا. مشکل ہو جاتی، حضور کیسے نماز پڑھتے ہیں سب پڑھے، پھر اختلاف کیسا ہو گیا. فرمایا کہ سلو کا کما رایتمونی یصلی، حدیث شریف سن لیجیے، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جس نے دیکھا کہ رفع یدین کر رہے ہیں ویسی نماز پڑھا، جس نے دیکھا کہ ناف کے نیچے باندھ رہے ویسی نماز پڑھا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسی پڑھو مت، نہیں فرمایا بلکہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز ادا کرو. اب ترجیح کے بارے میں یقیناً ہوگا کہ ترجیح یعنی مطلب کہ کسی نے کسی کی روایت کو ترجیح دی، کسی نے کسی روایت کو ترجیح دی. ایک صحابی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مثال کے طور پر کہ میں فلاں صحابی نے اشارہ کر کے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا. تو دوسرے صحابی نے فرمایا کہ یقیناً دیکھا ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود سب سے قریب صحابہ کے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قریب رہا کرتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا ہوگا. عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ نہیں کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو. اور ایک اہم بات سن لو، جو زیادہ عظمت والا ہوتا ہے اسی سے حسد ہوتا ہے. جی جتنی عظمتیں بڑھ گئی، فقیر پہ کوئی حسد کرتا، کتنا اچھا فقیر ہے بول. علم والے پہ حسد ہوگا. حسد کس سے ہوگا؟ جس کو کچھ نہیں ہوگا. جاہل پہ حسد نہیں ہوگا، فقیر پہ حسد نہیں ہوگا. علم جتنا آئے گا حسد بڑھتا جائے گا. حاسدین اس کے معمولی عالم کے حاسدین کم رہتے، بڑے عالم کے حاسدین زیادہ رہتے. معمولی دولت مند کے حاسدین کم رہتے، بہت بڑے دولت مند کے حاسدین. جیسے جیسے آپ کے پاس کوئی چیز ملتے رہے گی بڑھتے رہے گی، حسد بڑھتا جائے. اب مارکیٹ میں حسد زیادہ کمانے والے پر، زیادہ ترقی کرنے والے پر ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بیپاری پر حسد نہیں ہوتا. اب کیونکہ ائمہ میں سب سے اعلیٰ مقام کہ جس کو سارے ائمہ نے کیا تسلیم کیا؟ امام اعظم. تو چنانچہ اب جب امام اعظم بھی ٹھہرے تو یقیناً ان کے حاسدین تینوں سے بڑھ کر زیادہ ہوں گے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. میں ایک اہم بات آخری عرض کر کے تفریقی کی بات آ گئی تو بتا رہا ہوں کہ لوگ تفریقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ائمہ کے مسلک کو بیان کرتے ہیں. قرآن تفریقے سے روکتا ہے تو تفریقہ کر رہے ہیں. تو کسی بھی یعنی مولوی کے جماعت کے طالب علم سے پوچھ لو کہ حدیث شریف کی تعریف کیا ہے. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے قول کو حدیث کہا جاتا ہے. یہ تقریر یہ نہیں بنیں گے اہل سنت کی تعریف ہے فلاں مقت، سب کی تعریف یہ ہے حضور کے قول کو، صحابہ کے قول کو اور تابعین کے قول کو تابعین تک بس، اس کے بعد نہیں. اس لیے بخاری میں جتنے مرفوع حدیث ہیں اتنے ہی موقوف. اگر صحابی تک پہنچے، ہر ایک کی کیٹیگری الگ ہے. حضور تک پہنچے حدیث مرفوع، صحابی تک پہنچے موقوف، تابعی تک پہنچے مقطوع. کیا مطلب؟ کسی مسئلے میں اگر نبی کے قول نہ ملا تو کس کے قول کو دیکھیں گے؟ صحابی کی. کسی مسئلے میں صحابی کا قول نہیں ملا تو کس کے قول کو دیکھیں گے؟ تابعی کے. جس قدر بخاری میں مرفوع حدیث ہیں اسی قدر مقطوع حدیث ہیں. سفیان بن عیینہ نے کہا، سعید بن مسیب نے کہا، یہ سب تابعین ہیں، بخاری بھری ہوئی ہے. علماء بھی پوچھ سکتے، ابو العالیہ نے کہا، فلاں نے کہا. یہ نہ صحابہ بھی نہیں ہے، یہ صحابہ بھی نہیں ہے جن کے نام لیے جا رہے ہیں. تو کیا مطلب؟ حدیث ہے. سب کا مسئلہ میں کیا ہے؟ حدیث ہے. خوشخبری ہو تمام احناف کو دنیا کی، کسی امام کے مسلک پہ عمل کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟
قرآن حدیث میں کوئی واضح مسئلہ نہ ملا تو امام کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن حدیث میں کوئی سب کچھ موجود ہے لیکن نہ ملا کی بات ہے. آپ سمندر میں موتی موجود ہے, پوری موتی موجود, ہر ایک نکال سکتا, جس کو جو ملا ملا. قرآن حدیث سارے موتی موجود, ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق. نئے نئے جب مسئلے پیدا ہوئے تو کس کو ضرورت پڑی؟ امام کی. جب امام کی ضرورت کس مسئلے میں پڑتی ہے؟ تو جہاں مسئلہ واضح نہ ہو. تو اب یہ بتاؤ چاروں ائمہ میں کون تابعی ہے؟ سب کو ماننا پڑے گا کہ ایک ہی تابعی ہے, حضرت امام ابو حنیفہ. ہم سے بڑھ کے کون کہتے ہیں؟ شافعی وغیرہ کہتے ہیں. امام صاحب کی عظمت میں بڑی بڑی مشہور کتابیں حنفی سے بڑھ کر, احناف سے بڑھ کر کن کے؟ شوافی وغیرہ کی. تو اب سارے ائمہ میں جو تابعی ہے تو یقین آپ کا قول بالحدیث. امام ابو حنیفہ نے فرمایا ارے حدیث میں نہیں ہے, ارے آپ کا خوف حدیث ہے. اب قول خود حدیث ہے. تو یقیناً اختلاف کی جب بات آئی تو بہت بڑی بحثیں ہیں. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اب یہ ارشاد ہوتا ہے فلیدہ, اس جب یہ دین کو تباہ کر چکے ہیں یہود, یہ نصارہ, یہ مشرکین جو کئی یعنی معبودوں کو مان لیے ہیں, ان کی اصلاح کیجیے. جو یہ تفریح اس وجہ سے, فلیذالک کا اس وجہ سے, یا یہ ہے کہ جو دین کی تمام انبیاء کو تعلیم دی گئی اس شرعی اس بنیاد پر, اب فلیذالک فدعوا, آپ ان سب کو بلائیے. یہ نہیں بتایا گیا کافروں کو بلائیے. یہ 10 احکام بیان کیے گئے. 10 میں کوئی مطلب ہے کہ کوئی قید نہیں لگائی گئی. فضل المشرکین, فضل الکافر, سب کو بلائیے. نہیں ماننے والے ان کو بھی بلائیے, ماننے والے ان کو بھی بلائیے, کہ اہل فسق ان کو بھی بلائیے, اہل تقوی ان کو بھی بلائیے, ہر ایک کو بلائیے. اگر کافر ہے ایمان کی طرف بلائیے, اگر اہل فسق و فجور ہے تقوی کی طرف بلائیے, اہل شریعت ہے تو طریقت کی طرف بلائیے, یعنی اہل طریقت ہے تو حقیقت کی طرف بلائیے, اہل حقیقت ہے تو اہل معرفت کی طرف بلائیے, سب کو بلائیے. کیوں؟ سبھی پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ چلا. یہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں, ہم گنہگار بھی, اولیاء بھی پڑھ رہے ہیں, اور صالحین بھی پڑھ رہے ہیں, غوث و قطب بھی پڑھ رہے ہیں, تابعین بھی پڑھ رہے ہیں, صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں, انبیاء بھی پڑھ رہے ہیں. ہمیں سیدھی راہ چلا. اے اللہ ہم گنہگار ہیں تو نیکیوں کی راہ چلا. جو نیکیوں کی راہ چل رہے ہیں تو اللہ طریقت کی راہ چلا, تو طریقت کی راہ چل رہے ہیں اللہ حقیقت کی راہ چلا. ارے کیا بات ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی شریعت طریقت. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا راستہ ہے. یہ راستہ مرنے تک ختم ہونے والا نہیں. اس لیے غوث بھی یہی پڑھیں گے, قطب بھی یہی پڑھیں گے, صحابہ بھی یہی پڑھیں گے. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. لیکن ہر ایک کی صراط مستقیم پہ چلنا اس کی استعداد کے اعتبار سے ہوگا. کوئی گنہگار ہے تو اللہ مجھے ایسی ہدایت فرمائے کہ نیکیوں کی صلاحیت پہ جاؤ. نیکوکار اہل تقویٰ ہے تو اور بلند درجہ, اور بلند درجہ, اور بلند درجہ. درجوں کا کوئی انتہائی نہیں ہے. مرتے دم تک یہ راستہ چلنا ہے. کوئی کسی مقام تک چلا, کوئی کسی مقام تک چلا, کوئی کسی مقام, کوئی ولایت تک چلا, کوئی یعنی صالحیت تک چلا, کوئی فرد, کوئی نجیب, کوئی اوتاد کے درجے تک چلا. تو چنانچہ یہ درجے کی انتہا نہیں ہے. فلیذا سب کو بلائیے, اور یعنی مطلب جو جس اسٹیج پر ہے ہر ایک کو بلانے کی ضرورت ہے. اولیاء کو بھی بلانے کی ضرورت ہے, اغواص کو بھی بلانے کی ضرورت ہے, اقطاب کو بلانے کی ضرورت ہے. سب کو بلائیے. فلیذالک فدعوا واستقم کما امرت. یہ بتایا گیا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جائے تو مراد پوری امت ہوتی ہے, لیکن جو بھی بلائے گا تو اسے خود اس پہ قائم رہے گا تو بلانے کا اثر ہوگا. یوں تو خطاب آپ سے کیا گیا لیکن ساری امت مراد ہے. جو جیسا کہ آپ حکم دیا گیا اس پر جمع ہو, یعنی استقامت اختیار کیجیے, یعنی اسی پر جمع کیجیے. کیوں؟ آپ کا بلانا اور آپ کا عمل دونوں موافق. واستقم کما امرت. واستقم اس کی تفصیل اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے. استقامت اس پر جمع رہی ہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. اور اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ ولا تتبع هواهم. اور جو یہ یہود و نصارہ کافر جس بات کی تمہیں ترغیب دیتے ہیں مت مانی. یہود و نصارہ کیا چاہتے تھے کہ وہی اسی طرح وہ بھی یہودی بن جائے. قرآن کریم میں ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کو اختیار نہ کریں. ہر ملت والا چاہتا ہے کہ میری ملت کو اختیار کرے, میری ملت کو اختیار کرے. اور کافر کیا چاہتے تھے؟ کیا انہوں نے یہاں تک کہہ دیا, آگے چل کے آیات کی تفاصیر میں بھی آیا ہے, کیا انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہماری معبودوں کی بات کریں,
हम एक साल आपके माबूद की बात करें। अल्लाह ने फरमाया, ये आयत सूरह नाज़िल फरमाए, कुल या काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ऐ काफिरों कह दो कि कह दीजिए ऐ काफिरों, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करूंगा उनकी जिनकी तुम इबादत करते। पूरी तफसील अल्लाह ने बयान फरमाई, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अगर तुम नहीं मानते हो तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। वला तत्तबि अहवाहुम वकुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब, बल्कि आप ये ऐलान कर दीजिए कि कह दीजिए कि मैं ईमान लाया जो कुछ अल्लाह ने जो किताब में नाजिल फरमाया। इरशाद होता है, उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, और मुझे हुक्म दिया गया कि तुम्हारे दरमियान इंसाफ करो। पूरी आयत में अखलाकियात का जो अहम उसूल, एक उसूल बयान किया गया, अदल, इंसाफ। यूँ तो अखलाकियत के बहुत से उसूल है, लेकिन दूसरे उमूर जो उनका ताल्लुक तबलीग दीन से है, लेकिन एक जो आमाल जो अखलाक से ताल्लुक रखते हैं उसमें एक अदल, वो भी दरमियान में किया। अदल होता है दरमियान में, निस्फ, जो बराबर बराबर, इंसाफ। और बराबर बराबर 5 नंबर पर अल्लाह ने क्या 10 बातें बयान की गई, 10 में बीच में दरमियान क्या बयान की, इंसाफ, अदल। अदल एक ऐसा कलिमा है, अदल बोले तो आपके जहन में सिर्फ यही है कि किसी को जो हक है दे देना, ही नहीं। अदल हर चीज में, अल्लाह की इबादत में अदल, जैसा अदल का मतलब जिसका जो हक है वैसा ही अदा करने का नाम अदल है। जैसा नमाज पढ़ने का हक है वैसे नमाज पढ़ेंगे तो आप अदल कर रहे हैं। अदल सिर्फ वही नहीं है किसी से पैसा ले लिया तो देना, ये अदल नहीं। जैसे अल्लाह के नबी की सुन्नत का जो जैसे हक है वैसे अदा करना अदल है। तो इसी तरह अदल बंदों के जो हुकूक है, जो जितना आप पर आता है वो देना अदल है। अब माँ बाप और घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, जिन जिन का जो हक है उस हक को अदा करने का नाम क्या है, अदल है। और एहसान क्या है कि जो देना तुम पर मुकर्रर उससे ज्यादा देना एहसान है। इसलिए आपको ये बात, अदल इतनी अहम शय है आज सारे दुनिया में, जिसको कहते हैं क्या क्या, क्या करप्शन फैला हुआ, इसलिए अदल ना होने की, हर तरफ झगड़ा, करप्शन। ये बड़े पैमाने में नहीं, छोटे छोटे पैमाने में करप्शन, एक दूसरे से मामला ठीक नहीं है, करप्शन अदल नहीं। फसाद क्यों है, भाई भाई में, भाई बहनों में, माँ बाप में, बच्चों में, मतलब क्या है, अदल का फुकदान होता जा रहा है, अदल इंसाफ। तो चुनांचे हर एक के हुकूक जो है उसको अदा करे तो ये करप्शन खत्म हो जाए। पहले छोटे पैमाने से करेंगे तो बड़े पैमाने तक पहुंचेगा। पहले मतलब है कि घराना दुरुस्त हो तो माशरा दुरुस्त होगा, माशरा दुरुस्त हो तो पूरा मुल्क दुरुस्त होगा। अदल की अहमियत इतनी है कि इसलिए सुलह उम्मत में तकरीबन यानी उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा, बल्कि उस जमाने से लेकर आज तक भी खुतबे में क्या पढ़ा जाता है, अरे सुन लेना नहीं है खुतबे को, बल्कि अमल करने के लिए खुतबे में आखिरी आयत यही पढ़ी जाती है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है अदल का। 6 बातें बयान की गई, 3 उसमें से करना है, 3 नहीं करना है। और दीन की पूरी अखलाकियात, दीन के बहुत से उसूल इस आयत के अंदर बयान किए गए। इसलिए इसकी जामियत की वजह से हर जमाने में अइम्मा ने इसको पढ़ने का हुक्म दिया। यह फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन एक इस मुस्तहब है कि इसकी जरूर तिलावत की जाए। बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल का, एहसान का और रिश्तेदारों को देने का, यह करना है। नहीं करना है वल फहशा, बेहयाई से बचना, वल मुनकर, बुराई से बचना, वल बग़य, ज़्यादती से बचना। यही हुक्म अल्लाह तुम्हें नसीहत फरमाता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। या देखिए अब अदल, जिसका जो हक है दे दिया जाए, लेकिन ये कि अगर तुम बड़ी फजीलत चाहते हो तो इतना ही नहीं, ज्यादा दो, एहसान है। या और उसके फिर देने में भी रिश्तेदारों को लिहाज करो। रिश्तेदार अगर मोहताज है तो देना डबल सवाब है। एक तो ये कि देने का सवाब, दूसरा सिला रहनी का सवाब। वही उसका नहीं करना फहशा। अगर इस एक आयत पर जो हर जुमे में होता है, अगर लोग इसके माने जान ले, इस पर अमल कर ले, तो आज बड़े बड़े फितने जो हमारे माशरे में हो रहे खत्म हो जाए। कहना फहशा, बेहाई, जिना, इंतहाई खतरनाक किस्म की बुराइयों को फहशा कहा जाए। जिना आम होता जा रहा है, मुनकर, बुराइयां आम होती जा रही है। बल बग़ी, उद्वान, सरकशी, कत्ल, गारतगिरी, लूट मार, ये सब क्या है, बग़, अदावत। तो आप अगर ये यानी मतलब है कि हर जुमा क्यों पड़ी जा रही, सिर्फ ये कि बताओ तबरक तो नहीं, तबरक तो है कैसा भी अमल करने के लिए कि देखो ऐ मुसलमानों, इन 6 बातों को लाजिम करना कि 3 बातें करने की हैं, 3 बातें न करने के हैं। हर किस्म की बुराई से बचो, बेहाई से बचो, और किसी पर ज़्यादती ना होने पाए। छोटी से छोटी, बड़ी तो बड़ी, कत्ल गारतगिरी तो बहुत बड़ा गुनाह है जो आज हर दिन यानी मतलब है कि कत्ल का बाजार गर्म है। मामूली पर कत्ल हो रहा है,
قتل ایسا گناہ ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ ہر ایک بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب حق سے معافی مانگی جا سکتی ہے. بھائی آپ سے پیسے لے لیا، معاف کر دے، میں ادا کر دوں گا، اور ادا کرنے کی صلاحیت نہیں تو وہ خود اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. میں آپ کے ساتھ یہ کیا اس کی یعنی مطلب ہے کہ بابجائے تلافی کی صورت ہے جس میں آپ دوسرے کے ساتھ برائی کر رہے ہیں. قتل اس کی کوئی صورت نہیں، میدان محشر میں اس کا حساب ہو نہیں ہونا ہے. دوسرے گناہوں کا پھر بھی اس کی تلافی توبہ کی صورت ہے، قتل کی گناہ کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. اس لیے فقہا نے کہا کہ اس کی نماز یعنی کسی صورت میں مطلب اس کے پیچھے ہوتی ہی نہیں، مطلب ہے کہ مکروہ تحریمی ہے. کیا ہے اگر وہ بہت نیک بھی بن جائے تو مکروہ، کیوں؟ معافی نہیں ہے، اس کی معافی کب ہونے والی ہے؟ قیامت میں. اتنا بڑا عظیم گناہ کیا ہے، لاکھ توبہ کرے بھی تو معافی ہونے والی نہیں. اس کے اپنے نیکیوں کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن اتنا بڑا جو گناہ کیا ہے اس کی سزا قیامت کے دن، کیونکہ جو مر گیا ہے اس سے اب وہ معاف کرے، وہ کب وہ کہاں ہوگا اس کا انصاف؟ وہ انصاف ہوگا میدان ہمیشہ. اس لیے قتل سب سے بڑا گناہ بتایا گیا. یہ سب بغی کے اندر ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ امرت لیعدل بینکم، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، سب کا رب ہے. یہ دین سب کا ہے، صرف مسلمانوں ہی کا نہیں، سب کے لیے دروازہ شریعت کے معنی خود کھلا راستہ، سب آ سکتے ہیں. اتنا تنگ نہیں ہے کہ آنے کے چلنا مت ہوگا، سب آ جاؤ. اللہ ربنا و ربکم اتنا سب بولنے کے باوجود بھی اگر تم نہیں مانتے ہیں لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے درمیان کوئی حجت نہیں اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حق واضح ہونے کے بعد لڑنا جھگڑنا اسلام منع کرتا ہے. کیوں؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. دین کو تو جبرن اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا. کیوں؟ دین نام ہے دل سے ماننے کا، اور جو دل سے مانے گا اس کا اقرار زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں مانے گا مومن نہیں. تو کوئی جبر سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمارے درمیان انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا کل قیامت کے دن. وإلیہ المصیر، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا، حساب دینا. یہ آیت کریمہ کی خصوصیت بتائی گئی. اس میں 10 باتیں بیان کی گئی. عدو دعوت تو اس کا بتایا گیا استقامت، یعنی ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ایمان لانا تمام کتابوں پر، عدل، اللہ کا رب ہونا، اور کوئی یعنی کسی قسم کی اقرار نہیں ہے، حجت تمام ہو گئی، اللہ جمع کرے گا میدان محشر میں، اسی کی طرح لوٹ. 10 بات پورے قرآن میں. یہ نظیر اس کی آیت الکرسی. آیت الکرسی میں اللہ نے اپنی عظمت و صفات کے بارے میں 10 باتیں بیان کی. یہ آیت کریمہ میں 10 باتیں ہیں جو تبلیغ دین کے بارے میں، اور آیت الکرسی میں 10 باتیں بیان کی اللہ کی عظمت و صفات. انشاءاللہ تعالی والذین یحاجون، اسی جیسی بات ہے کہ یہ جو حجت کرتے ہیں یہ حجت ان کی بیکار ہے. اس آیت کی تفسیر یعنی کون سی 15ویں آیت 16ویں آیت کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کی تفسیر یعنی آنے والی آیات کے ساتھ بیان کی جائے گی. آخر میں دعا کرتے ہیں آیت کریمہ پر عمل کریں، اس کے تقاضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر عدل و انصاف کی کیفیت پیدا فرما. اے اللہ تو نے اس آیت میں جو جن باتوں کرنے کا حکم دیا ہے کہ عدل، احسان، ایتاء ذی القربہ، اس میں عمل آوری کی توفیق عطا فرما. جن باتوں سے ہمیں منع کہ ہم کو ہمارے سارے معاشرے کو اے اللہ ان باتوں سے محفوظ فرما، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. فحشاء، منکر، بغی، ہر قسم کی ان برائیوں سے، ہر قسم کی عداوت سے، ہر قسم سے عدوان سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت میں اللہ ہر قسم کا جو یعنی فحشاء اے اللہ جو اعتداء جو پھیل گیا ہے اس کو دور فرما. اے اللہ امت کی اصلاح فرما. اللہم اصلح امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وتجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.